السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ حاضر ہوں میں ایک ابن آدم ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ڈر، خوف اور پانی کی ڈبکیوں سے بے حال ہو چکی فائمہ اب کی بار ہار مان گئی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں بند کیے ہوئے بے سود لیٹ گئی۔ اس کا جسم اب کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا کہ اچانک اسے رستم خود سے ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے واپس آنے تک تمہارے بدن پر مجھے کوئی کپڑا نظر نہیں آنا چاہیے لڑکی۔ وہ کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا تھا، شاید وہ کوئی پروٹیکشن لانا بھول گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر فائمہ کو بچنے کی ایک امید نظر آئی، مگر اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ جلدی سے اپنے پرس کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا موبائل آن کر کے فوری چھپا دیا اور پھر رستم کے پرس سے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھنے لگی۔ اس کی توقع کے عین مطابق یہ وہی رستم شاہ تھا جس کی تلاش انسپکٹر مارک اور اس کی ٹیم کو تھی۔ فائمہ ڈاگ وسل ہاتھ میں چھپا کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی، بلکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو لوکیشن کی تفصیل مارک تک پہنچتے ہی وہ اسے بچانے ضرور آئے گا۔ اسے اب صرف اس کے آنے تک خود کو رستم کی دسترس سے دور رکھنا تھا۔ او گاڈ! کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بلکہ ڈرپوک چوہیا جو باتیں کرتے ہوئے آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ اسے ابھی تک اسی حالت میں دیکھ کر غصے سے دھارا تھا۔ ایک جوان نیم برہنہ جسم کے ساتھ تنہا کمرے میں اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کب تک خود پر کنٹرول رکھ سکتا تھا؟ وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی میری طرف مت بڑھانا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر رستم کی مضبوط پکڑ نے اسے دروازے سے کھینچ کر بستر پر پٹھا۔ مگر اب ایک امید کی کرن کے ہوتے ہوئے وہ کہاں ہار ماننے والی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں آنے والی ہر چیز کو اٹھا کر رستم کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا، مگر وہ کچھ دیر تک رستم کو روکنے میں کامیاب رہی تھی۔ جب فائمہ کا ہر حربہ ختم ہو گیا، تب وہ وحشتناک چہرے سے اس کی طرف آیا اور ایک زوردار چماٹا فائمہ کے چہرے پر دے مارا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس کے بستر پر ہو۔ وہ پسٹل اس پر تان چکا تھا۔ پسٹل کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم ساکن ہو گئی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ رستم شاہ کے لیے کسی کی جان لینا اس کی بائیں ہاتھ کی چٹکی کا کام ہے۔ چپ چاپ اس بستر پر لیٹ جاؤ، ورنہ اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے بدن میں اتار دوں گا، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اس زمین سے ایک جسم فروش ضرور کم ہو جائے گی۔ فائمہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پیدا کی، جو اس وقت رستم کے تھپڑ کا بہترین جواب تھی۔ فائمہ نے ہاتھ میں چھپائی ڈاگ ویسل کو ہونٹوں میں دبا کر بجا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک رستم کو اس کی سمجھ آئے گی تب تک وہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اگرچہ رستم کو وسل کی آواز تک نہیں آئی تھی، مگر اس نے ایک زوردار چماٹا مارتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور پھر خود اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس بار تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ فائمہ کے اوزان خطا ہو گئے۔ رستم کے ہاتھ فائمہ کی گردن سے اس کے سینے تک پہنچے تھے۔ وہ فاتحانہ نظروں سے اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کی زور آزمائی کر رہا تھا۔ فائمہ کے چہرے پر اس کے ہاتھ کی انگلیاں سبز تھیں اور تھپڑ کی تپش اب تک نکل رہی تھی۔ وہ یہی حال اس کے سینے کا کر رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کڑا رہی تھی کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ہاتھوں میں بندوقیں لیے چند نوجوان کمرے میں داخل ہو گئے، جن کو دیکھ کر رستم ہکا بکا رہ گیا تھا۔ انسپکٹر مارک اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ فائمہ کے موبائل کی لوکیشن مارک کو یہاں تک لائی تھی۔
اور فاطمہ کی طرف سے دیے گئے ڈاک وصل کے کنفرمیشن سگنل نے مارک کو کنفرم کر دیا تھا کہ یہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ مارک نے کمرے میں آتے ہی فاطمہ کو بدن ڈھانپنے کے لیے ایک چادر دی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں رستم شاہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ فیروز ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ صرف پچھلی رات ہی نہیں، ہر دوسری رات اسے تکلیف میں گزارنا ہوئی تھی۔ اپنی ہی بیوی کو اپنے دوست کے کمرے میں دیکھنا کتنا دردناک اور تکلیف دہ تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ انسان دنیاوی ہوس میں کبھی کبھی ایسے فیصلے کر لیتا ہے کہ جن کے اثرات برسوں تک اس کی زندگی پر نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک فیصلہ ماہا اور فیروز کی خوشگوار زندگی بدل چکا تھا۔ یہ وہی فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں ماہا اور فیروز نے برٹش آفیشلز کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے طلاق کے کاغذات برٹش کونسل میں جمع کروائے تھے۔ حقیقت میں وہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوئے تھے۔ ماہا نے صرف ایک مائنڈ گیم کھیلی تھی، مگر جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اسے اپنے اور فیروز کے رشتے کو حلال بنانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر سے نکاح کرنا پڑا، جو اب اسے طلاق دینے سے مکر گیا تھا۔ نہ صرف طلاق دینے سے انکاری تھا، بلکہ ان کے گرد ایک ایسا جال بنا چکا تھا جس سے وہ اس کی مرضی کے بغیر کبھی نکل نہیں سکتے تھے۔ فیروز زندگی میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا، مگر کبیر نے فیروز کے دوسرے ملک میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے تمام پر کاٹ دیے تھے۔ وہ غصے کی آگ میں جلتا ہوا پسٹل چھپائے اپنے کمرے سے کبیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، تاکہ کبیر کا خاتمہ کر کے اس کی ذہنی اذیت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے، جو ماہا کو کبیر کے ساتھ دیکھ کر فیروز کو ملتی تھی۔ کبیر نے بھی اس اذیت کو کبھی کم نہیں ہونے دیا تھا اور فیروز کے سامنے ماہا کو چھونے کا کوئی موقع حال سے جانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فیروز چاہتے ہوئے بھی مجھے ماہا کو چھونے سے نہیں روک سکتا۔ ایک دھوکہ ہی صحیح، مگر وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے غیر معمولی طور پر کھانے کی ٹیبل پر تیار بیٹھی ماہا کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے تھے، جو سکرٹ اور جینز میں ملبوس اپنے لمبے بالوں کو کھولے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی کبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے آج خاص طور پر خود کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ شروع سے ہی خود کو اپ ڈیٹ رکھتی تھی، لیکن کبیر سے نکاح کے بعد یہ پہلی بار تھا جب اس نے خود کو پہلے کی طرح تیار کیا تھا۔ اچھا، تو تم بھی اب اس کے ساتھ مل گئی ہو ماہا؟ کیا تم نے بھی ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ اسے کسی اور کے لیے تیار دیکھ کر ایک دم آگ ببولا ہو گیا تھا۔ فیروز کے اس لہجے پر ماہا بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کیا تم ہوش میں ہو فیروز؟ وہ کھانے کے ٹیبل پر اسے بٹھا چکی تھی۔ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، کیا تم اس کے ساتھ اتنی مدہوش ہونے لگ گئی ہو کہ تمہیں یہ بات بھول گئی ہے تمہارا اصلی شوہر بھی اسی گھر میں موجود ہے اور تمہیں اس حالت میں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس پر کیا گزرے گی؟ کیا بکواس کر رہے ہو فیروز؟ کسی حالت میں ہوں میں؟ اسے اب کی بار غصہ آیا تھا۔ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ تم آج کس حالت میں ہو۔ کتنا لمیٹڈ سوچنے لگے ہو تم فیروز۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اگر آج خود کو تھوڑا تیار کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش ہوں؟ ہاں، میں آج خوش ہوں کیونکہ مجھے اپ ٹو ڈیٹ رہنے سے خوشی ملتی ہے۔ اس نے اپنا لہجہ بلند کیا تھا۔ اور ویسے بھی خود کو میک اپ سے دور رکھ کر بھی میں اس کو خود سے دور نہیں رکھ سکی۔ صحیح کہا تم نے، تم اس کو خود سے دور نہیں رکھ سکی۔ یقیناً تم نے بہت کوشش کی ہوگی۔ انفیکٹ اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کے نشانات میں ہر روز تمہارے جسم پر دے کر ہی لیتا ہوں۔ فیروز طنزیہ لہجے اپنائے ہوئے تھا۔ او گاڈ، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور ہم دونوں ایک ہی بستر میں سوتے ہیں؟ فیروز کی آنکھوں کی نمی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ تم اس کی بیوی ہو اور میں پاگل ہوں جو یہاں بیٹھا اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں۔ کب تک میرے ساتھ یہ ڈرامہ کرو گی؟ مجھے بول کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں اب میری ضرورت نہیں ہے؟ اٹس انف فیروز، میں نے اپنی بہن فاطمہ کو ایک کال گرل
بنا دیا ہے صرف اس لیے کہ میری تمہارے اس دور سے جوان چھوٹ جائے، اور تم مجھے صرف میری ڈریسنگ دیکھ کر یہ سب بکواس سنا رہے ہو۔ وہ غصیلے انداز میں بولی تھی۔ فائمہ کال گرل؟ اس نے سر کو ایک اور طرف جھٹکا۔ مجھے اس کے کال گرل بننے یا نہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی اگر وہ نہ ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ فیروز نے بے تکلفی سے جملہ کہا تھا، جیسے اسے فائمہ کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی، دونوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں فیروز، مجھے امید ہے کہ وہ مشن مکمل ہونے پر مجھے طلاق ضرور دے گا۔ نہیں مہا، وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے، یہ لو پسٹل اور مجھے گولی مار دو، یا پھر اس کو گولی مار آؤ۔ اس نے جیب سے نکالا ہوا پسٹل ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر اس کے قریب ہو گئی۔ بی ریلیکس، اٹس ناٹ پاکستان۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ ایسی کوئی بھی حرکت ہمیں ایک نئی مشکل میں ڈال دے گی۔ جہاں تم نے اتنا صبر کیا ہے وہاں چند دن اور کر لو، پلیز ریلیکس، ہم دونوں کے اچھے مستقبل کے لیے، جس کے لیے ہم نے پاکستان کی ایک آسان زندگی کو چھوڑ کر یہاں موو کیا تھا۔ اٹس ٹف ٹائم، بٹ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہمیشہ یہاں پھنسے رہیں گے۔ مجھے بھی تمہاری یہ حالت دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور یقین کرو جب وہ مجھے ہاتھ بھی لگاتا ہے تو میں اس لمحے کی تکلیف سے مر جاتی ہوں۔ ماہا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مائی ہارٹ کوئین ان گرین۔ کبیر کی آواز سنتے ہی وہ کرسی پر جھکی ہوئی حالت سے سیدھی ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ڈو ناٹ وری ڈارلنگ، تم اس کے قریب جھک سکتی ہو، ایون تم اسے چھو بھی سکتی ہو۔ آئی ول نیور مائنڈ۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ آفٹر آل ہی از یور ایکس ہسبینڈ، اور مجھے اندازہ ہے تمہیں بھول پانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ایک طرح سے ماہنور کو اس حالت میں دیکھ کر کبیر کو بھی ایک خوشگوار حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ماہا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے عقب والی کرسی تک لے گیا۔ آج کے دن کا اس سے خوبصورت آغاز کیا ہو سکتا ہے؟ یو ویئر گرین اسکرٹ، امیزنگ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ کہاوتیں صرف ایک مذاق ہوتی ہیں، بٹ ٹوڈے آئی فیل اٹ، کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ گرین از مائی فیوریٹ کلر، اور تمہارے اس خوبرو بدن پر اٹس لک امیزنگ، جیسے یہ گرین خاص تمہارے لیے بنا ہو۔ وہ فلرٹ کرتے ہوئے فیروز کے بدلتے تاثرات بار بار دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوور مسٹر کبیر، ماہا کو ابھی طلاق دو ورنہ آئی ول شوٹ یو۔ وہ صبر کا دامن چھوڑ کر پسٹل تان چکا تھا۔ سیریسلی، ہا 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 ہا، واٹ از دس بیہیویئر ماہا ڈارلنگ؟ اٹس ایگزیکٹ آور کمٹمنٹ۔ ماہا نے فیروز کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا تھا۔ بائی گاڈ، اس سے زیادہ خطرناک بارود ماہا کے سینے میں ہے، جو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ تم یہ ٹاسک اس سے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ کبیر کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ فائمہ نے وہ مشن مکمل کر لیا ہے، اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ دس پرسن ہیز اسپوائلڈ مائی موڈ۔ وہ ماہا کو ٹوکتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گیا تھا، اور ماہا دل ہی دل میں فیروز پر کوستی رہ گئی تھی۔ جرمنی میں زیر زمین موجود ایک خفیہ سیل میں قید خطرناک گینگسٹر اسمگلر رستم شاہ کو 2 دن پہلے ترکی سے براستہ سمندر اٹلی لایا گیا تھا، اور پھر اٹلی سے زیر زمین سرنگ کی مدد لیتے ہوئے اسے جرمنی پہنچا دیا گیا۔ اس انڈر کور آپریشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اس ساری موومنٹ کی خبر بھی گنتی کے چند افراد تک محدود تھی۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد آپریشن کے تمام کردار منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ فائمہ کو میڈیکل چیک اپ کے نام پر استنبول میں ہی روک لیا گیا تھا، کیونکہ جرمنی پہنچ جانے والا انسپکٹر مارک اس کے معاملے میں محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد وہ مسلسل خاموش اور ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اچانک اس خفیہ سیل کا دروازہ کھلا، اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے
چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے مارک اندر داخل ہوا۔ ہاؤ آر یو مائی فرینڈ؟ رستم کو سب قیدیوں سے الگ تھلگ ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ صاحب کیا حال ہوں گے تمہارے؟ مجھے لگا تھا کہ جیل جانا بہت مزیدار ہوگا، مگر یہاں تو صرف بوریت نے، سارا دن ان دیواروں کو دیکھتے رہنا اور بس۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب ہوا تھا، جیسے اسے اس گرفتاری کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ ایم سوری رستم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم انٹرٹینمنٹ کے اتنے دل دادا ہو۔ جھوٹ مت بولو صاحب، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، اس لیے ہی تو وہ چھلانگ بھیجی تھی تم نے۔ چھلانگ؟ مارک حیرانگی سے متوجہ ہوا۔ صاحب مجھے نہیں پتا اسے انگلش میں کیا بولتے ہو تم لوگ، مگر مجھے پتا ہے کہ تم سمجھ گئے ہو۔ وہ پرسوٹ ٹائپ کچھ تو کہا، وہ کیا کہتے ہیں دھندا کرنے والی عورت۔ اچھا چھوڑو، اسے یہ بتاؤ کہ ساری انفارمیشن کیسے دو گے؟ مجھے ہٹلر بننا پڑے گا یا؟ انسپکٹر نے جملہ لمبا کھینچتے ہوئے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں نہیں صاحب، اپن کو تو جرمنی کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے، اوپر سے ٹارچر، وہ بھی جرمنی میں۔ نہیں صاحب، ٹارچر نہیں کرنے کا میں ایک چھوٹا سا سڑک چھاپ گنڈا ہوں، آپ کو مجھے مارنے میں بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ وہ ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کو ماں کے سامنے جوڑ رہا تھا۔ میں آپ کو سب بتاؤں گا، ایک ایک انفارمیشن، مگر اپن کو بہت ڈر لگتا ہے یہ ٹارچر وارچر سے۔ بڑی جلدی ہوا نکل گئی رستم۔ مارک ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لایا تھا۔ چل بتا، کون کہاں کہاں یہ کام کر رہا ہے؟ اس کا سپلائر کون ہے؟ انسانی اعضاء کہاں سے لیتے ہو؟ افریقہ سے امپورٹ کرتے ہو یا ایشیا سے؟ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کیسے چلتا ہے؟ سارا کچھ اے ٹو زی، ایک ایک انفارمیشن، بس اتنے سے سوال؟ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ انسپکٹر، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کمان رستم، تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہو؟ دس از آر ٹارچر سیل۔ صاحب ایک بار سن تو لو، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یا کیا پوچھنا ہے کیا نہیں۔ آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے، مگر انفارمیشن نہیں۔ انسپکٹر، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہیں کیا پوچھنا چاہیے یا کیا نہیں، مگر مجھے ایک ایک چیز پتہ ہے۔ میرے پاس ان سب سوالوں کے جواب ہیں جو ابھی کسی پولیس والے کے ذہن میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، مگر یہ ساری انفارمیشن میں تب ہی دوں گا جب مجھ سے انویسٹیگیشن وہی لڑکی آ کر کرے گی۔ رستم نے اپنا لہجہ سخت کر لیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم ٹارچر سیل میں ہو رستم، 2 منٹ میں تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ دیکھو انسپکٹر، اگر تم یہ ڈیل نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ تم مجھے ٹارچر کر کے صرف ان سوالوں کے جواب پاؤ گے جو سوال تمہارے ذہن میں ہیں، مگر وہ انفارمیشن تم کیسے حاصل کرو گے جس کے سوال ابھی تک تمہیں نہیں پتا؟ جانتے ہو ایڈم کون ہے؟ ایڈم کہاں ہے؟ دیر از نو ایڈم، یہ صرف ایک افواہ ہے۔ ہا 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 انسپکٹر، اسی وجہ سے یورپین انٹیلیجنس مار کھا جاتی ہے کہ وہ آج تک یہی نہیں جان پائی کہ ایڈم کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ مارک ایک دم چونک گیا تھا۔ اس نے اپنے کیریئر میں ایڈم کا نام کئی بار سنا تھا، مگر اس کے خلاف کوئی شکایت، کوئی ثبوت، کوئی خاکہ، کچھ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آخر اس سب میں لاجک کیا ہے کہ تم اس لڑکی کو ہی یہ سب بتاؤ گے؟ رستم ماں کے سوال پر مسکرا دیا تھا۔ جس رستم شاہ کو پکڑنے میں پوری دنیا ناکام رہی تھی، اس لڑکی نے اس رستم کو پکڑا ہے۔ اس لیے اگر یہ ساری انفارمیشن چاہیے تو اسی لڑکی کو لاؤ۔ صاحب آپ تو جانتے ہو کہ اس ٹارچر سیل میں بندھے ہاتھ ماں کو ایک نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کی دماغی حالت رستم کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔